الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں۔ دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، اس کو ماننے کا اصل مطلب اور اس کی جو اصل دعوت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی بات ماننے کا نام ہے، اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ خود جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ اپنے قول، اپنی زبان، اپنے عمل سے اللہ کے احکامات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، ان دونوں کا حکم اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو چیز دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت کرنا اس طور پر کہ اس ہی کی بات ماننا ضروری ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے، یہ شرک ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت اس طور پر جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی جاتی ہے یہ جائز ہے، تو وہ شخص ایسا ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ اب قرآن و سنت میں کچھ چیزیں، کچھ احکامات وہ ہیں جو بہت کلیئر ہیں، اس میں کسی طرح کا اجمال نہیں ہے۔ اجمال کہتے ہیں کسی چیز کو شارٹ میں کر کے بیان کرنا۔ کوئی بہت لمبی چوڑی چیز ہو، اس کو بہت شارٹ میں کر کے ایک پیج کی چیز کو ایک لائن میں بیان کرنا، اجمال۔ ابہام نہیں ہے۔ ابہام کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مطلب، اس کی ڈیفینیشن، اس کی میننگ کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو۔ کوئی بات کہی جا رہی ہے اور کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہ آ سکے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بات میں ابہام ہے۔ اور کسی طرح کا تعارض نہیں ہے۔ تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی
کسی مسئلے پہ کسی کی دو الگ الگ بات ہو، مثال کے طور پر کہیں ہم یہ کہیں کہ فلاں کام کرو اور دوسری جگہ اسی کام کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ کام کرو نہ کرو، تو کہا جائے گا کہ مولانا صاحب کی بات میں تعارض ہے، ایک جگہ کرنے کا حکم ہے، ایک جگہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، اجمال یعنی کسی چیز کا شارٹ میں بیان کرنا، ابہام یعنی کسی چیز کا میننگ مطلب کلیئر نہ ہونا، اور تعارض یعنی ایک ہی مسئلے پہ دو الگ الگ حکم ہونا۔ تو قرآن و سنت کے بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات وہ ہیں جس میں اجمال نہیں ہے، یعنی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں ابہام نہیں ہے یعنی اس کا مطلب بہت کلیئر ہے، تعارض نہیں ہے یعنی ایک ہی مسئلے پہ ایک ہی حکم موجود ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو، ایک چیز موجود ہے۔ تو قرآن و سنت کے بہت سارے مسائل وہ ہیں جو تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جس کے مطلب بالکل واضح ہے اور جس میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسے مسائل ہر کم پڑھا لکھا آدمی قرآن کھولے گا، حدیث کھولے گا، نبی کی زندگی کھولے گا اور وہ اس حکم کا مطلب سمجھ جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی فرضیت، ان عبادات کا فرض ہونا، نماز کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، روزے کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، حج و زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں کہ یہ فرض ہے۔ کوئی آدمی کھولے گا قرآن و سنت، اسے معلوم چل جائے گا یہ چیزیں فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کلیئر موجود ہے قرآن میں، کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح زنا، شراب، چوری، قتل، ان کی حرمت، یہ کتنے سنگین گناہ ہیں، قرآن و سنت میں ڈائریکٹ موجود ہے، بالکل کلیئر موجود ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو کیا حکم ہے، زنا کتنا شدید گناہ ہے، قتل کتنا شدید گناہ ہے، کسی سے ہو جائے تو کیا حکم ہے، چوری کتنا شدید گناہ ہے، کسی سے ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اب ایک عام آدمی کم پڑھا لکھا، اسے اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کسی سے چوری ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، تو وہ ڈائریکٹ قرآن کھولے گا، اسے آیت مل جائے گی والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو، قرآن میں ڈائریکٹ موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یغتب بعضکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچو، کلیئر قرآن میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی اس مسئلے کو ڈھونڈنا چاہے تو قرآن میں اس کو ڈائریکٹ مل جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی، عرب کے لوگ عربی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر عربی سے بڑا سمجھتے تھے، تو ڈائریکٹ حدیث میں موجود ہے کہ کسی عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے عجمی پر یعنی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر۔ یہ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ موجود ہیں، جس میں اجمال نہیں یعنی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، ابہام نہیں یعنی جن کی میننگ کلیئر ہے، اور تعارض نہیں یعنی ان میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل وہ ہیں جو کلیئر نہیں ہیں، جن میں اجمال ہے یعنی تفصیل سے نہیں بیان کیے گئے، ابہام ہے جن کی میننگ کلیئر نہیں ہے، تعارض ہے ایک ہی حکم پر ایک ہی مسئلے پر دو حکم ہیں، کہیں جائز ہے کہیں ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر
والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی عدت کیا ہوگی۔ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء قرآن نے بیان کر دیا۔ اب عربی زبان میں قروء کے 2 معنی آتے ہیں۔ قروء کا ایک معنی ماہواری کا ہوتا ہے اور ایک معنی پاکی کا ہوتا ہے، طہور کا۔ اب اگر ہم قروء سے پہلا معنی مراد لیں تو حکم کچھ اور بنے گا، پاکی مراد لیں تو حکم کچھ اور بنے گا۔ یہاں پہ ابہام ہے، کلیئر نہیں ہے معنی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بٹائی کا کام کرتا ہو وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے۔ اب بٹائی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بٹائی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کون سی قسم منع ہے، کس قسم کے بارے میں ممانعت کی جا رہی ہے، یہ کلیئر نہیں ہے، اجمال ہے، تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا اس کو۔ اسی طرح تعارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، یعنی امام جو پڑھ رہا ہے بس اس کے لیے کافی ہے، اسے خود سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ ٹکراؤ ہو گیا نا، ایک جگہ کیا فرما رہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو گئی، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، اب مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک ہی مسئلے پر 2 الگ الگ حکم ہو گئے، ٹکراؤ ہو گئے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم خود سے قرآن و حدیث میں گھسیں اور جس بات کا جو مطلب ہمیں سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل کر لیں۔ ایک مسائل تو وہ تھے جو بہت کلیئر ہیں، جس میں اجمال نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، وہ تو بالکل کلیئر ہے، اس میں ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ لیکن بہت سارے مسائل وہ ہیں جو کلیئر نہیں ہیں۔ ثلاثۃ قروء میں قروء کا کون سا معنی مراد ہے؟ اسی طرح بٹائی سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، امام کی کافی ہے یا ہمیں پڑھنی پڑے گی، کون سی حدیث کو لیا جائے، کون سا حکم۔ اسی طرح قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں کعبہ کی طرف نماز پڑھی گئی۔ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ذکر بھی قرآن و سنت میں موجود ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آ کر یہ اعتراض کرے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ پہلے کا حکم تھا، یہ بعد کا تھا۔ ناسخ منسوخ ایک چیز سمجھ لیجئے، ایک الگ بحث، میری نیت تھی کہ اس کو کسی اور موقع پر اگلے جمعہ میں تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن ہلکا سا سن لیجئے۔ ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح پہلی شریعتیں آئیں، نئی شریعت آتی تھی تو پرانی شریعت ریجیکٹ ہو جاتی تھی، تو جو ریجیکٹ ہو گئی اسے کہا جاتا تھا منسوخ، اور جس نے آ کر ریجیکٹ کیا اسے کہا جاتا تھا ناسخ، یعنی منسوخ کرنے والا۔ اللہ کے نبی آئے، قرآن آیا تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نہ حضرت موسیٰ کی شریعت، نہ عیسیٰ کی شریعت، نہ داؤد کی شریعت، کسی کی نہیں، سب منسوخ۔ اور کس نے آ کر منسوخ کیا؟ قرآن نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، تو یہ ہو گئی ناسخ۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ میں بہت سارے احکامات وہ ہیں جو پہلے کرنے کی اجازت تھی، بعد میں منع ہو گئے، یا پہلے منع تھے بعد میں اجازت ہو گئی۔ تو جو احکامات پہلے تھے
وہ ہو گئے منسوخ، اور جس آیت نے یا جس روایت نے انہیں آ کر ریجیکٹ کیا وہ ہو گئی ناسخ۔ تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے پردہ نہیں تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے شراب پینے کی اجازت تھی، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ایک جاہل آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے حدیث نہیں پڑھا، وہ اگر اپنی مرضی سے ڈھونڈنا چاہے، وہ قرآن میں گھسے، وہ حدیث میں گھسے، اور وہ دیکھے کہ ایک طرف شراب پینے کا بھی تذکرہ ہے، ایک طرف شراب حرام قرار دی جا رہی ہے، ایک طرف خالی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ٹائم نماز پڑھ رہے ہو اس ٹائم شراب نہ پیو یا شراب پی کر نماز نہ پڑھو، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے شراب بہت گندی چیز ہے، اس سے دور رہو۔ اب ہم کس کی مانیں؟ وہ فیصلہ کر پائے گا؟ ایک جاہل آدمی فیصلہ کر پائے گا؟ اسی طرح آدمی دیکھے کہ ایک طرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ وہ فیصلہ کر پائے گا؟ اسی طرح یہ جو مسائل ہیں جو کلیئر نہیں ہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو خود ہم ان میں ریسرچ کریں اور اس پر عمل کر لیں، ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ وہ ہے کہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، یہ خیر القرون کا دور تھا، یہاں پر اگر کوئی حکم کلیئر نہیں مل رہا ہے تو صحابہ کے جو شاگرد تھے اور ان کے جو شاگرد تھے اس دور کے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ فقہا، محدثین، مجتہدین، جن کی دیانت، جن کا تقوی، جن کا ایمان، جن کی عبادت، جن کی پاکیزگی، جن کا علم، جس کے بارے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ علم کے ایسے پہاڑ تھے، وہ تقوی کے ایسے پہاڑ تھے، وہ عمل کے ایسے پہاڑ تھے، وہ ایمانداری کے ایسے پہاڑ تھے، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اسی لیے قربان کر دی، دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم ان کی سمجھ پر اعتماد کر کے عمل کریں۔ ایک آپشن تو یہ ہو گیا بھائی جو مسائل کلیئر موجود ہیں ان میں کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں، کسی کو اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ قرآن کھولو، حدیث کھولو، مسئلہ مل جائے گا۔ لیکن بہت سارے وہ مسائل جو کلیئر نہیں ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ حضور کے زمانے میں کلیئر نہیں ہوئے، صحابہ کے زمانے میں کلیئر نہیں ہوئے، تو اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، اپنی عقل لڑائیں یا اکابرین کی، علماء کی، اولیاء اللہ کی سمجھ پر اعتماد کریں۔ دو آپشن ہو گئے۔ اس میں جو پہلا آپشن ہے کہ اپنی عقل لڑا کر عمل کریں، اس کو بہت زیادہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی، سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہم جب اپنی سمجھ سے اس پر عمل کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے، ہم دین کا کیا حشر کریں گے۔ اگر کسی موچی سے کہہ دیا جائے کہ تم سرجری کرو، وہ کیا کرے گا؟ حالانکہ کام ایک ہی ہے، یہاں بھی اس کو سینا ہے، وہاں بھی سینا ہے۔ اگر کسی ٹیلر سے کہہ دیا جائے کہ تم ٹاکا لگاؤ، وہ کیا حشر کرے گا؟ اگر کسی گوگل میں دوائیں پڑھ کر کسی کو ڈاکٹر کی ڈگری دے دی جائے، وہ کیا حشر کرے گا؟ قبرستان چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح جس آدمی نے دین کو نہیں پڑھا، دین کو نہیں سمجھا، وہ اگر دین میں گھسے گا اور اپنی مرضی سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو جو حشر ایک موچی سرجری کر کے مریض کا کرے گا، وہی حشر یہ آدمی دین کے ساتھ کرے گا۔ دوسرا جو سب سے سیفسٹ راستہ ہے، سب سے محفوظ راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر، اور صحابہ کے زمانے کے یا اس کے بعد کے جو لوگ تھے جن کا دور قرآن سے قریب تھا، جن کا دور نبی سے قریب تھا، ان کی سمجھ پر اعتماد کر کے
ہم قرآن و حدیث کے ان مسائل پر جو کلیئر نہیں ہے عمل کر لیں۔ یہ اس دور کے اسلاف پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ کہلاتا ہے تقلید۔ تقلید کیا چیز ہے؟ تقلید اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے وہ مسائل جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان لوگوں کی سمجھ پر اعتماد کر کے اس پر عمل کیا جائے جن کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ یہ ہے تقلید۔ اور صرف ان مسائل میں اجتہاد و تقلید کی اجازت ہے جو قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں ہیں۔ جو مسائل کلیئر ہیں ان میں نہ اجتہاد ہوگا نہ تقلید ہوگی۔ اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کا مطلب یہی ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں ہیں، اپنے علم کی روشنی میں جن لوگوں کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں ان مسائل میں چھان بین کریں اور اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے وہ امت تک پہنچائیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، وہ کوئی معصوم تو ہے نہیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ بھائی نبی معصوم ہیں، ان سے غلطی ہو نہیں سکتی، صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کر دی، لیکن اس کے علاوہ تو سب عام انسان ہیں، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جن لوگوں کو اللہ نے اس لائق بنایا کہ وہ خود سے قرآن و حدیث میں ریسرچ کر سکیں اس دور کے، اور آج بھی اگر ایسا کوئی ہو کہ وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں ہے وہ خود اپنی سمجھ سے وہ مسائل نکال سکیں، ان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تب بھی ان کو ایک اجر ملے گا۔ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو وہ مجتہد کہلاتا ہے۔ مجتہد اگر غلط اجتہاد کرے تب بھی اس کو ایک ثواب، اور صحیح اجتہاد کرنے پہ ڈبل ثواب۔ اور ہم جن کو الف کا لٹ نہیں آتا، ہم جیسے لوگ آج کے دور کے جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال لیں۔ آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ بتلانے والے ہیں کہ اس دور کے فقہا نے، مجتہدین نے کیا سمجھا، یہ سمجھا۔ ہم اگر کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھیں تو وہ کیا کرے گا؟ کتاب کھولے گا، فلاں عالم یہ لکھ کر گئے ہیں، یہی تو بتلائے گا، یا خود قرآن میں جا کر ریسرچ کرے گا۔ آج بھی اگر کسی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر قرآن و حدیث میں ریسرچ کر سکے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جب کچھ لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر کے وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں تھے انہیں کلیئر کر دیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں کہ ہر ایرا غیرہ آ کر اس میں ریسرچ کرتا رہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا تقلید کا کیا مطلب ہے؟ تقلید کب کی جاتی ہے اور کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ تقلید اس وقت کی جاتی ہے جب قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ مسئلہ موجود نہ ہو، اور ان مسائل میں کی جاتی ہے جو قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں ہے۔ اور تقلید وہی شخص کرتا ہے جو خود قرآن و حدیث میں ریسرچ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کر سکے تو پھر اس کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ تقلید کرے۔ تقلید کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کی بات پر قرآن و حدیث کے علاوہ، نبی کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ کسی آدمی کی بات پر اس بنیاد پر اعتماد کر لینا کہ یہ جو بات بتلا رہا ہے یہ اس شریعت کی ہی بتلا رہا ہے، یہ قرآن کی بتلا رہا ہے، حدیث کی بتلا رہا ہے، اور اس سے دلیل نہ مانگنا، بغیر دلیل مانگے عمل کر لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتنے لوگ ہیں جو عالم سے دلیل مانگتے ہیں، اور دلیل مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے ہر آدمی کو۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتماد کی بنیاد پر کہ یہ جو بات بتلا رہا ہے
وہ صحیح بتلا رہا ہے، لہذا دلیل نہ مانگنا اور عمل کر لینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو سمجھ نہیں پاتا اس چیز کو، وہ کہتا ہے کہ تقلید شرک ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ جس طرح قرآن و حدیث کی ماننا ضروری ہے اسی طرح کسی اور کی ماننا بھی ضروری ہے، یہ شرک ہے۔ ہم جو لوگ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں، پہلے تو کن مسائل میں کرتے ہیں؟ جو مسائل قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں ہیں، اور دوسرے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ اعتماد ہے کہ انہوں نے، ان کا علم بہت مضبوط تھا، ان کا عمل بہت مضبوط تھا، ان کا تقوی بہت مضبوط تھا، وہ خیر القرون کے دور کے لوگ تھے، وہ صحابہ کے بعد کے لوگ تھے، اس زمانے میں ایمانداری زیادہ تھی، اس زمانے میں گناہ کم تھے، اس زمانے میں سچائی زیادہ تھی، اس زمانے میں جھوٹ کم تھے۔ تو اس دور کے لوگوں نے اپنے علم کی بنیاد پر قرآن و جو ہم کو مسئلہ بتلا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی بتلا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی بات مان کر عمل کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے۔ اچھا ذرا ایک بات بتائیے، اگر تقلید شرک ہے اور جو لوگ اسے شرک سمجھتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو خود قرآن و حدیث میں گھس کر ریسرچ کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کسی بھی عام آدمی کو دیکھا جو قرآن و حدیث میں جا کر ریسرچ کرے، مسئلہ نکالے؟ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، قرآن میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں گائے کے بارے میں ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، کلیئر ہے۔ بھینس کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، آپ کو بھینس کا تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن بھینس کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ تو کیسے پتا چلا کہ بھینس کا کھانا حلال ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اسی طرح اگر قرآن و سنت کو اگر ہم کھولیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اگر چائے میں یا کسی بھی چیز میں مکھی گر جائے تو کیا کرنا ہے۔ کہا گیا کہ مچھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اور مکھی اگر گر جائے تو اس کا پورا ڈبو کر نکال دو، کھانا خراب نہیں ہوگا۔ اگر مچھر گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ اب کیا کریں؟ تو یہ کون بتلائے گا؟ یہ وہ بتلائے گا جس نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث میں لگا دی۔ وہ گھسے گا قرآن کے سمندر میں، حدیث کے سمندر میں، اور دیکھے گا کہ حضور نے یہ حکم بتلایا، صحابہ نے یہ کیا، اللہ نے قرآن میں یہ کہا، تو اب اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے۔ ہاں اب سمجھ میں آیا کہ مچھر کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے ڈائریکٹ، لیکن ہاں چونکہ یہ حکم لگایا گیا تو اب اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے۔ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح بھینس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ان وجوہات کی بنیاد پر بھینس کھانا حلال ہے۔ یہ مسائل وہی بتلا پائے گا جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو۔ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں گھس کر یہ تلاش کریں کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھینس کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے فقہا نے اپنی زندگیاں لگا کر ہم کو ایک مسئلہ بتلا دیا کہ دیکھو قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ موجود نہیں ہے لیکن بھینس کھانا حلال ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ علم کے پہاڑ تھے، وہ جو بتلا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بتلائیں گے، لہذا اب ہم ان کی بات پر عمل کر لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری چائے میں اگر مچھر گر جائے تو کیا کریں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیث نہیں پڑھا، ہم اس میں جا کر ریسرچ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ اگر کوکر میں مچھر گر گیا تو پورا کھانا پھینک دیں؟ نہیں، پلٹ کر جائیں، دیکھیں امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے، امام شافعی نے کیا کہا ہے، اس دور کے جلیل القدر علماء نے، فقہا نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر مچھر بھی گر جائے
تو بھی اس کو نکال کے پھینک دو، کھانا خراب نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں وہ یا تو بھینس کھانا چھوڑ دیں یا پھر ریسرچ کریں، بتائیں کہ ہم نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بھینس کھانا حلال ہے۔ جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ اگر مچھر ان کے برتن میں گر گیا تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ خود قرآن و حدیث میں گھس کر مسئلہ نکالیں گے؟ تو اس چیز کا نام ہے تقلید۔ تقلید یہ فتنے سے بچاتی ہے، اور تقلید کا چھوڑ دینا یہ فتنے میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کے آگے بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر تقلید کی اجازت ہے تو 4 ہی کی کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، 4 ہی کی کیوں؟ پھر 4 میں 1 ہی کی کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں تفصیل کے ساتھ اس پر بھی بات کی جائے گی۔ آج صرف اتنا سمجھیں کہ اصل اطاعت کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن بہت سارے وہ مسائل جس میں اللہ اور اس کے رسول نے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں بتلایا، اس میں کچھ چھپا ہوا ہے، تو اس چھپے ہوئے خزانے کو جو نکالے گا اسے مجتہد کہا جائے گا، اور اس پر جو عمل کر لے گا اعتماد کی بنیاد پر اسے مقلد کہا جائے گا، اور اس عمل کو تقلید کہا جائے گا۔ سنتیں پڑھ لی۔